تھوڑا سا اس آگسٹ ہاؤس کو، اس کے فاضل ممبران کو، بیکاز ہم ایک اوتھ لے کر آئے ہیں، ہم ایک آئین جو ہے، یہ جو ایک کتاب ہے، اس کے تحت ملک چلانے کی بات کرتے ہیں، قانون کے تحت ملک چلانے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن میں حق ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ جو ایک بیڈ بیہیویئرس کو ریوارڈ کرنے کا ایک سلسلہ سا چل پڑا ہے کہ جو بات گورنمنٹ سے منوانی ہے وہ قانوناً جائز ہے یا ناجائز ہے. جائز قانوناً جائز ہے تو اس پر تو میں نے آپ کو مثال دے دی کیا کہ زمینداروں نے احتجاج کیا، ہم نے ان کی بات سنی، ہم سب کی بات سننے کے لیے اوپن ہے. خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ ہوں، وہ ان کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. پر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس ملک کو کوئی قانون کے تحت چلانا ہے، کسی آئین کے تحت چلانا ہے، کسی ضابطۂ کار کے تحت چلانا ہے، یا جس کا جو مرضی جی چاہے کل 200 بندے لا کے اکٹھا کریں کہ گوادر کا جو ایم پی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکالیں، مجھے ایم پی اے بنا دیں. تو کوئی قانون ہے. آپ نے کسی ابھی میں میر عمل کلمتی کو کہوں وہ 10,000 بندے لا کے ادھر باہر کھڑا کر دے گا کہ آج سے مولانا صاحب کو باہر کرو، مجھے اندر بٹھا دو. تو ایسے نہیں ہوتا. ملک قانون سے چلتے ہیں، آئین سے چلتے ہیں. آپ ایک سافٹ اسٹیٹ ہیں، ایک ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، پھر 10 لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں، آپ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک بندہ ایف سی کی فائرنگ سے مارا گیا ہے، اس کی کمپنسیشن کا بندوبست کیا گیا ہے، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بار بار ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. کیا یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ صرف اس ریجن کے لوگوں کی ڈویژن ہوئی ہے کریشن آف پاکستان کے بعد؟ کیا سندھ کے لوگ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے؟ کیا پنجاب کے لوگ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے؟ کیا سندھ کا سندھی عمر کوٹ سے نکل کے جب اپنے رشتہ دار کے پاس اس پار جاتا ہے تو پورا پاکستان چیرتے ہوئے واگا بارڈر سے جا کے وہاں پر اپنے رشتہ دار سے ملتا ہے؟ تو ملک کے کوئی بارڈرز ہوتے ہیں. یہ جو پاسپورٹ ہے، کیا میں ابھی حج کے فریضے پہ ہمارے کچھ دوست جانا چاہ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام نے فرض کیا ہے بغیر پاسپورٹ کے چلے جائیں کہ جی میں کیونکہ مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیے، میرے پاس گیلو جان کے میرے پاس پیسے بھی ہیں تو مجھے جانے دو. تو کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی ویزا ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے. خدا را ڈسکریج کرے ایسی چیزوں کو. اور یہ قراردادیں جو ہماری اسمبلی میں پیش ہوتی ہیں، میری تمام فاضل ممبران سے گزارش ہے دو کہ دس از یور رائٹ، لیکن خدا کے لیے ان کا کوئی سٹینڈرڈ رکھ لیں. یہ ردی کے ٹوکری پہ چلے جائیں گے اگر روزانہ کی بنیاد پر ہر فاضل ممبر قرارداد لے کہ میرے پاس کیڈٹ کالج بنائے، میرے پاس میڈیکل کالج بنائے، میرے پاس بی آر سی بنائے. تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے وسائل تو نہیں ہیں. جو اس قرارداد کی اہمیت ہے، جو اس آگسٹ ہال کی اہمیت ہے، اس کو ہم خود کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کو خود ہم اس اسٹیج پہ لے کے جائیں گے کہ ہمارے ان قراردادوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. فیڈرل گورنمنٹ نے تو پہلے ہمارے قراردادوں پہ اہمیت چھوڑ دی ہے، اب ہم پروونشل گورنمنٹ کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بھی ہم فارغ کر دیں گے. اور جناب اسپیکر، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس جو ہوتا ہے وہ پوری کی پوری تقریر نہیں ہوتی ہے. آپ کے لاز، آپ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ یو کین اسپیک فار 1 منٹ. یہاں پر 15 منٹ، 20 منٹ، اور اس کا بھی پھر ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اور اس پر بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تھوڑا سا اسمبلی کو رولز کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. ہم اسمبلی کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، آپ کمیٹیز کو اسٹرینتھن کریں. یہ جتنے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہیں یہ کمیٹیز میں جا کے ڈسکس ہوتے ہیں، اور کمیٹیز میں جا کے ساری بیوروکریسی جواب دہ ہوتی ہے، منسٹر جواب دہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ اسمبلی امپاور ہوتی ہے ان کمیٹیز کے ساتھ. جب کمیٹیز بن گئی ہیں تو آپ کمیٹیز کو امپاور کریں. ادھر ایک ڈبیٹنگ کلب کا ماحول بنانا ہے اگر ہم نے اس اسمبلی کو، تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. جناب اسپیکر، تھینک یو لیڈر آف دی ہاؤس فار گائیڈنگ می. ایک منٹ